آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے. جو حالات چل رہے ہیں، جو ماحول چل رہا ہے، اس میں اس اہم آیت کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بہترین آیت ہے قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوپ دی ہے. یہ ہمیں آپٹیمسٹک بناتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. اگر اس یقین کو ہم پختہ کر لیں گے، پوری طریقے سے ہم اس بات پہ دل میں گاٹھ باندھ لیں گے، تو ہمیں جو یہ ذہن میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، وہ مشکلوں کو، پریشانیوں کو فیس کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانشراح میں اس بہترین آیت میں ہمیں ہوپ دی ہے. یسرا، یسر، یسیر، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریلیف، آسانی. اور عسر، اسرا یا اسیر کے معنی ہوتے ہیں مشکل، ہارڈ شپ یا ڈیفیکلٹی. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، آسانی اور مشکلیں، یہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں. بوتھ آر پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. ہماری زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، آسانی بھی آئیں گی. کئی بار ایسے دن ہوتے ہیں، خاص طور سے جو آج کا ماحول چل رہا ہے، اس میں ایسے دن ہوتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از سو ڈسٹربنگ، سو ڈسٹریسنگ. پوری زندگی ایسی لگ رہی ہے الٹ پلٹ ہو گئی ہے، پوری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہے. ہم لوگ اپنا جو کنسنٹریشن ہے، جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سب میں لوز کر دیتے ہیں. ہم اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. ہماری جو ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہوتی ہے وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے، بیکاز اتنا سب کچھ چل رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے بس اب اور نہیں، اللہ تعالیٰ بس اب حالات صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ نے کوئی راز نہیں رکھا ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ اس زندگی میں جیے گا، وہ تنہا نہیں رہے گا. زندگی کے ہر کونے سے اس کی آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اسے پرکھے گا. وی آر بینگ ٹیسٹڈ. ہم لوگوں کا سب کا امتحان ہو رہا ہے. کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اللہ لے کے آزما رہا ہے. ہمارا انڈیویجول لیول پہ بھی امتحان ہو رہا ہے، انفرادی طور پہ بھی امتحان ہو رہا ہے، معاشری طور پہ بھی امتحان ہو رہا ہے، امت کے لیول پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو گئے ہیں، کس طریقے کا ماحول ہے. انڈیویجول لیول پہ پرسنل آزمائشیں ہو رہی ہیں لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انسان کو آزمایا ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ فائنینشیل ایشوز ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہیلتھ ایشوز ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں کو لوز کر چکے ہیں. بہت سے لوگوں کے گھر والے جو ہیں اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف واپس لوٹا لیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے اکیلے پن کا شکار ہیں، اور ہم معاشری طور پہ اسلامو فوبیا کا شکار ہے. ہم لوگوں کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے. ہماری امت جو ہے تکلیف میں ہے، بہت برے حال میں ہے. اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی آزمائشیں ہو رہی ہیں، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ یہ مشکلیں، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں پرماننٹ نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہر مشکل کے ساتھ آسانی آئے گی. بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اس وعدے پہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی میں یہ آزمائشیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں ڈالی ہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی. یہ مشکلیں کچھ وقت کے لیے ہیں. یہ مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ان مشکلوں میں، ان پریشانیوں میں، ان تکلیفوں میں، ان سب میں ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے لیے بہتری ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی زیادہ. ہماری جو ماں ہے ہم سے کتنی محبت کرتی ہیں، ہماری ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلوں میں، ان حالاتوں میں پریشان نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں کچھ وقت کے لیے آزما رہے ہیں، اور وہ بھی ہماری بہتری کے لیے آزما رہے ہیں. اس پہ یقین رکھنا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک دم سے ابھی جو ہے حالات بدل گئے. پچھلے سال جو حالات تھے ہمارے اسپیشلی ملک میں اتنے برے نہیں تھے. پچھلے سال بھی ہم لوگ پریشان تھے، ہم آئسولیشن میں تھے، لیکن پھر بھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو اس بار ہو گئے. اچانک سے رمضان شروع ہوتے ہی جو سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوئی ہے کووڈ کی، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اٹ واز اے ڈیڈلی ویو. کیسے ہر گھر جو ہے اس سے افیکٹ ہو گیا. کوئی ایسا گھر نہیں بچا ہوگا جس میں کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا، کوئی آس پاس کے لوگ اس سے افیکٹ نہ ہوئے ہوں. It has touched almost every household. ہر ایک کے گھر کو اس نے چھو لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت سخت آزمائش لے رہے ہیں. پوری انسانیت کی آزمائش ہو رہی ہے اس وقت. جو یہاں کا میڈیکل سسٹم ہے وہ پورا کولیپس کر چکا ہے. یہاں کے جو میڈیکل سٹاف ہیں وہ بھی سٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں. جو میڈیکل پروفیشن میں ہیں ان لوگوں سے اگر بات ہوتی ہے، میری بات ہوئی تھی، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ خود اتنے زیادہ سٹریس میں ہیں کہ ہم لوگ ان کیسز کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے سٹاف انفیکٹ ہو رہے ہیں، ان کا انتقال ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے رپورٹس تو کتنے سارے ڈاکٹر جو ہیں ان کو کووڈ کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے کریٹیکل ہو گئی، اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ انتقال کر گئے. دے آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل کیسز. ایک جو ہے میری جاننے والی، ان کی بہن ڈاکٹر ہیں، وہ بتا رہی تھی جب بھی کیسز آتے ہیں، کریٹیکل کیسز آتے ہیں، تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور سٹاف ان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے 2-3 موتیں ہو جاتی ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے. آکسیجن جو ہوا میں اویلیبل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں دی ہے، اس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اس کے لیے لوگ پریشان ہیں. جو چیز ہوا میں موجود ہے اس کو ہم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں. دوائیاں، انجیکشنز اویلیبل نہیں ہیں. اور حالت یہ ہے یہاں کی، کرپشن اتنی ہے، بلیک مارکیٹنگ اتنی ہے. لوگ جو ہیں ڈپلیکیٹ میڈیسنز دے رہے ہیں، انجیکشنز ڈپلیکیٹ دے رہے ہیں، پانی بھر کے بیچ رہے ہیں. مطلب اتنی بری حالت ہے. انسانیت تو دور کی چیز ہو گئی ہے، اتنی زیادہ کرپشن ہے. باڈیز کو کریمیٹ کرنے کے لیے، بری کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. لوگ باڈیز کو ندیوں میں پھینک رہے ہیں. ہاریبل پکچرز آ رہی ہیں، آپ نے اگر دیکھی ہوگی نیوز میں، دیکھا بھی نہیں جا رہا کہ کس طریقے سے حالت ہو گئی ہے. یہ انسان ہیں. اور اس پینڈیمک میں جو بیماریاں ہو رہی ہیں اس کا کوئی کیور نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، بس ٹرائلز کے بیسس پہ چل رہا ہے سب کچھ. ابھی آپ نے ریسنٹلی نیوز سنی ہوگی، لوگ پہلے کتنا پیچھے لوگوں کے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پلازما کی ضرورت ہے، پلازما ڈونیٹ کر دیجئے. اب پلازما تھیراپی کو ڈراپ کر دیا گیا ہے کہ اس سے ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا پیشنٹس کو. انسان جو ہے ابھی تک اس کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے. جو ویکسینیشن بتایا گیا ہے کہ یہ انسانوں کو بچا لے گی، جو ویکسینیشنز بنی ہیں اس کی بھی ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دونوں ڈوزز مل گئی ہیں، لیکن ان کو کریٹیکل النس ہوئی کووڈ کی وجہ سے اور وہ فوت ہو گئے. ابھی ریسنٹلی کل کا آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے اگروال، جس نے کووڈ کے لیے اتنا زیادہ کام کیا ہے، اتنی ویڈیوز بنائی اویئر کرنے کے لیے، دونوں ویکسینیشن لے چکے تھے لیکن he passed away. اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے یہ سب سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی it is draining for us. کئی لوگ اس چیز کو بار بار دیکھ کے، نیوز کو دیکھ کے اپنے مینٹل سٹیٹس کو سٹیبل نہیں رکھ پا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں.
یہ حالات ہمیں لگ رہے ہیں کتنے مشکل ہیں, کتنے تکلیف والے ہیں, ہم کیا کریں. بہت سے لوگ اللہ سے سوال کریں, اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, کب ختم ہوگا یہ, نعوذ باللہ. یہ حالات تو ہمارے اوپر ابھی پڑے ہیں, ابھی پچھلے سال سے بس کچھ آزمائشیں ہونی شروع ہوئی ہیں ہماری. لیکن کیا آپ نے سوچا ہماری امت کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر رہی ہے. ہمارے لیے تو یہ رمضان جو تھا ایسا گزرا جس میں ہم ہر دن موت کی خبریں سن رہے تھے, ہر دن یہ سن رہے تھے کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی, کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہے, آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے, کوئی ادھر تکلیف میں ہے, کوئی ادھر تکلیف میں ہے. ہمارے لیے تو پہلی بار ایسا رمضان گزرا ہے. امت میں دیکھیے کہاں کہاں لوگ اتنے پریشان, کے لیے تو ہر رمضان جو ہے اس طریقے سے گزرتا ہے جہاں پہ ہر روز موتوں کی خبر آتی ہے, ہر روز آپریشن ہو رہا ہے. فلسطین میں کتنے سالوں سے آپریشن چل رہا ہے, اور مجھے ڈیٹیلز میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب واقف ہوں گے. الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے. پہلے تو لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا تھا, پہلے تو میڈیا کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا, لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا تھا. لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس جو فیکٹس ہے, جو وہاں پہ ایکچولی ہو رہا ہے, وہ خبریں پہنچ رہی ہیں. ہمیں وہاں کے حالاتوں کا اصل میں جائزہ ہو رہا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کس طریقے سے پریشان ہیں, کبھی بھی ان کے اوپر بم گر سکتے ہیں, کس طریقے سے وہاں کے بچے جی رہے ہوں گے. ہر وقت موت کا خوف, ہر وقت آس پاس جو ہے ایک خوف کا ماحول, موتیں, تکلیف, پریشانیاں, بھوک. ہمیں تو ایک چھوٹی سی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. سوچئے, غور و فکر کریے, ان کی پریشانیوں کا احساس کریے, کیسے بامبنگ ہو رہی ہے, کس طریقے سے فلسطین جو مسلمانوں کا ملک تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں, کس طریقے سے دھیرے 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 کر کے اسرائیل نے آلموسٹ میجورٹی جو ایریا ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اور ابھی بھی جو جگہ بچی ہیں, جو شیخ جرہ کا ہم نے ابھی دیکھا کس طریقے سے وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. اگر مسلمان ریوولٹ کرتے ہیں تو سیدھے سیدھے مسجد الاقصی پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بہانے سے اگر تھوڑا سا مسلمان ریزسٹ کرتے ہیں تو غزہ اسٹرپ پہ اٹیک کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ بامبنگ کی جاتی ہے, سیویلینز کے اوپر بامبنگ کی جاتی ہے. کس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں امت پہ, کیسے جی رہے ہوں گے وہ لوگ وہاں پہ, پتہ نہیں کہ اگلی صبح اٹھ پائیں گے نہیں اٹھ پائیں گے, کیا ماحول چل رہا ہے وہاں پہ. ہمیں اس درد کو محسوس کرنا ہے. ہم ایک امت ہیں, ایک جسم کی طرح ہے. اگر ہماری انگلی میں ذرا سے بھی چوٹ لگتی ہے, پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اگر ہماری امت کے ایک حصے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں کیوں نہیں تکلیف ہوتی, کیوں نہیں تڑپتا ہمارا دل. ہماری امت بہت پریشان ہے, بہت تکلیف میں ہے. We are being oppressed from everywhere. ہر طریقے سے ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. آپ جو بھی مسلمان ملک اٹھا کے دیکھ لیں, یمن, سیریا, ایسٹ ترکستان جہاں پہ یوگرز رہتے ہیں, کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں, ہم حالات سے واقف ہیں, ہمیں احساس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. یہ سخت آزمائش کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمارے عمل ہیں. ان سب حالاتوں کو دیکھ کے ذہن جو ہے پریشان ہوتا ہے, دل جو ہے وہ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں جاتا کیا ہو رہا ہے, کیا حالات ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, یہ جو مشکل حالات ہیں, یہ ان ہارڈشپ سے جو ہم گزر رہے ہیں, ہماری امت گزر رہی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. This is not permanent. ان مع العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک
مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہے, آسانی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے, بس ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اللہ پہ جو یقین ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے آزمائش کے لیے بنائی ہے. ہم سب اس چیز سے واقف ہیں. سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں. سورہ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ موت اور زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں کبھی بھی ہماری وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو, کسی بھی روح کو اس کی وسعت سے زیادہ آزماتا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اس آزمائش سے گزر سکتے ہیں, ہم اسے ہینڈل کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے اوپر ہماری وسعت سے زیادہ آزمائشیں ڈالتا, وسعت سے زیادہ امتحان ڈالتا اور پھر آخرت کے دن ہمیں سزا دیتا تو یہ تو ایک انجسٹس والی بات ہو جاتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے والا ہے. اللہ از فیئر اینڈ جسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے, ہر شخص کے لیے ایک اپروپریٹ پرابلم ڈیزائن کی ہے. جو امتحان, جو ٹرائلز وہ فیس کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی حساب سے آزمائش میں ڈالا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے ہم ایک بہترین شخص بن جائیں, ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ wants us to grow spiritually. کیا یہ آزمائشیں جو چل رہی ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں, انڈیویجولی ہماری لائف میں, کیا ان آزمائشوں نے ہمیں ایک بہترین شخصیت بنایا؟ کیا ہم ایک بہترین مسلمہ بن پائے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اور بہتر کر پائے؟ کیا ہم اس سے کچھ سیکھ پائے؟ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از فیئر اینڈ جسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی ہماری وسعت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. اس بات پہ یقین رکھیں. اور جن آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے وہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہمارے لیے ڈیزائن کی ہے, کیونکہ اللہ جانتا ہے ہم انہیں فیس کر سکتے ہیں. تو ہمیں ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ بہتر بنا رہا ہے, اس بات پہ یقین رکھیں. اور غمگین نہ ہو. غمگین نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہے, کیونکہ غمگین ہونا اسلام کبھی ہمیں نہیں سکھاتا. آزمائشوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے, نیچرل ایک ریاکشن ہوتا ہے ہمارا کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم غمگین ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ تم غمگین مت ہو, غم میں مت پڑو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم غالب رہیں گے. تو غمگین مت ہو, ہمت مت ہارو. کیوں ہم ہمت ہار جاتے ہیں؟ اللہ پہ یقین رکھو, اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, غم میں نہ پڑو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ ہمیں
یہ ہدایت دی ہے، یہ نصیحت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ النحل میں فرمایا ہے کہ غم نہ کرو، پریشان مت ہو، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو کچھ تدبیریں وہ کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پریشان ہو، غمگین ہو تو یاد کرو میری موت کو۔ جو سب سے بڑی کلیمٹی، سب سے بڑی مصیبت ہماری امت پہ آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو چھوڑ کے جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے گئے، اس سے بڑی کلیمٹی ہماری امت کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس کو یاد کرو، کیونکہ جب ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم جو ہے عمل نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے، اور ہمارے دل کو، ذہن کو غم سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے اس کو شیطان آسانی سے وسوسے دیتا ہے، اور اس کو نیک راہ سے بھٹکا بھی دیتا ہے کئی بار۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غمگین نہ ہو۔ اگر ہمیں غم ہو رہا ہو، اگر ہم ڈپریشن میں جا رہے ہوں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم غم میں مبتلا ہو رہے ہو تو آس پاس جو ایسے لوگ ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان سے بات کریں، ڈسکس کریں۔ جو اللہ کے قریب ہیں ایسے لوگ، ان سے بات کر کے ہمارا دل ضرور ہلکا ہوگا اور وہ ہمیں اللہ کے قریب اور لے جائیں گے۔ تو اس کی کوشش کریں اور اس بات پہ یقین رکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہترین کارساز ہے۔ اللہ is sufficient for us and he is the best disposer of affairs۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، چاہے ہم کتنے پریشان ہوں، کتنی مشکلوں میں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا خیال رکھے گا۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، اور تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے، ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اللہ پہ یقین رکھو، بھروسہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں گائیڈنس دی ہے کہ مشکل حالات میں، ہارڈشپ کی سچویشن میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں اپنا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دینا ہے۔ We should leave our affairs to Allah اور we should depend on him۔ ہمیں اللہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، اور ہمیں اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے،
اور صبر سے اللہ کی مدد مانگنی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا, اللہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا, اللہ ضرور ہمیں فتح دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یاد دلا دیا نا, یہ جو چھوٹا سا ادنا سا وائرس آیا, اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ پہ. ہماری ایگزسٹنس جو ہے, ہماری جو ایبلٹی ہے فنکشن کرنے کی, وہ ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. We have no power over anything. اللہ ہی ہے جو شیء قدیر ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. ہم تو اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, پوری طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگ جو ہیں خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں. ہم لوگوں کو گھروں میں بند ہونا پڑ رہا ہے. اکنامیز جو ہے کولیپس ہو گئی ہیں, میڈیکل سسٹم کولیپس ہو گئے ہیں, اور کوئی بھی منی, کوئی بھی طاقت جو ہے اس چیز کو ریورس نہیں کر پا رہی ہے, کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے, اور اللہ جب چاہے گا تو اس کو ختم کر دے گا. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ پہ یقین کرنا ہے. We should leave our affairs to Allah. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس بات پہ پوری طریقے سے یقین کریں, اللہ کافی ہے ہمارے لیے, اور وہ بہترین کارساز ہے. اور ہمیں ضرورت ہے ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اسی طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے جیسا اللہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں, جو بھی آزمائشیں, جو بھی ٹرائلز, جو بھی ٹریبولیشنز رکھے ہیں, اس میں خیر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں کو, ان پریشانیوں کو, ان تکلیفوں کو اس طریقے سے فیس کریں جیسے ہمارے نبیوں نے اسے فیس کیا تھا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی نبی, جتنے بھی بہترین شخصیت اس دنیا میں گزرے ہیں, وہ سب تکلیف و پریشانیوں سے گزرے ہیں, بہت سخت تکلیف و پریشانیوں سے, بہت مشکل حالاتوں سے گزرے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہماری زندگی امتحان ہے, تو ہمیں ضرورت ہے بہترین جو ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے نبی, ان کی زندگیوں سے ہم عبرت حاصل کر پائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ البقرہ میں فرمایا ہے, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تمہارے اگلوں پر گزرے تھے. انہیں سختی اور تکلیف پہنچی, وہ ہلا مارے گئے, یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یاد رکھو, اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ مشکلوں میں ڈالتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اللہ مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی اللہ کسی سے بہت محبت کرتا ہے, اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے, اللہ اسے ضرور آزمائشوں میں ڈالتا ہے. تو اگر ہمارے ساتھ آزمائشیں ہو رہی ہیں, پریشانی ہو رہی ہیں, تکلیف میں ہیں ہم, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور قریب لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا جو سب سے بہترین تھے, اور اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے تو اس میں سوچئے کتنی بہترین چیز ہے ہمارے لیے. تو ہمیں اللہ کی رضا سے راضی ہونا ہے, اور جب ہم اللہ کی رضا سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. تو ضرورت ہے کہ جو ہماری زندگی جیسے انفولڈ ہو رہی ہے, ہم اس پہ یقین رکھیں اور اپنے نبیوں کی زندگیوں سے سیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ سب واقف ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مشکلیں, کتنی تکلیفیں, کتنی پریشانیاں آئیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامین الصادق تھے.
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب نے پڑھی ہے، ہم سب واقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے سب سے بہترین شخصیت ہیں، جو الامین الصادق کہلائے جاتے تھے، جن سے ہر کوئی محبت کرتا تھا، جن پہ ہر کوئی ٹرسٹ کرتا تھا، ان کے ساتھ کتنی مشکلیں آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نہیں آزمایا۔ جب نبوت آئی تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین درجہ دیتے تھے، الامین صادق کہتے تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا تہمتیں نہیں لگائی، ان کو جادوگر کہا، ان کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، ان کے اوپر کتنے کتنے ایکیوزیشنز لگائے گئے، ان کے اوپر کتنی مشکلیں آئی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بچپن سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بہت سخت آزمائشوں میں پڑے، بہت ہی مشکل حالات میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کی آزمائش تو کچھ بھی نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کی آزمائش ایک طرف اور میری آزمائش ایک طرف۔ اتنی سخت آزمائش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پاس تو سارے نریشنز ہے ہی نہیں، ریکارڈڈ ہی نہیں ہے سب کچھ، بس ہمارے پاس کچھ چند واقعات ہیں جو سیرت کے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اسی سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سخت آزمائش رہی ہوگی، کتنا مشکل وقت رہا ہوگا۔ نبوت کا 10واں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے تو ان کے چچا ابو طالب انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے تھے، ان کو سپورٹ دیتے تھے، ان کو باقی قبیلوں سے، باقی جو دشمن تھے اسلام کے، ان سے حفاظت میں رکھے ہوئے تھے، ان سے پروٹیکٹ کیا تھا انہوں نے۔ اور گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ذہنی طور پہ ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو سکون پہنچاتی تھی، ان کو سپورٹ کرتی تھی، ایموشنل سپورٹ تھی ان کا۔ تو یہ جو دو سپورٹ تھے، بہت اہم سپورٹ ایک انسان کے لیے جو بہت اہم ہوتا ہے جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہارڈ شپس میں ہوتا ہے، وہ دونوں سپورٹ اتنے کم وقفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بہت بہترین بیوی تھی، انہوں نے ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا تھا، ہر طریقے سے سپورٹ کیا تھا۔ جب پہلی وحی آئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمیلونی کہتے ہوئے انہی کے پاس گئے تھے، انہی سے کمفرٹ حاصل کیا تھا، اور ان کے چچا نے بچپن سے ان کا خیال رکھا تھا، اور حالانکہ انہوں نے خود اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں سپورٹ نہیں تھے، کتنا مشکل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک دم اکیلے محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلانا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تکلیف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی عطا کری، اور ایسی آسانی جو پوری انسانیت میں کسی انسان کو نہیں حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سفر کر کے اپنے پاس بلایا۔ کوئی انسان اس دنیا میں اس مقام کو حاصل نہیں کر پایا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ الاسراء والمعراج کی رات جو تھی ایک بہت بڑی رحمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بہت بڑی آسانی تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویٹ کیا، ہمت دی، کمفرٹ پرووائڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ خود کلام کرے، اس سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے؟ ہمارا رب، ہمارا خدا، ہمارا خالق اگر ان سے خود کلام ہو تو اس سے بہترین چیز اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اتنی مشکل کے ساتھ پھر اتنی بہترین آسانی دی. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جس کو کہتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پوری جو رات کا واقعہ تھا اس کے بارے میں بیان کیا ہے. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائی، ان کو ہمت دی، ان کو طاقت دی، ان کو موٹیویٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی زندگی کے مشن کو حاصل کرنے کے لیے پھر سے جٹ گئے. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا. ہم اور نبیوں کی زندگیوں پہ غور کریں تو اور نبیوں کی زندگی سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکلوں کے ساتھ آسانی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سوچئے، گرم دہکتی ہوئی آگ جس کو اتنے دنوں تک بھڑکایا گیا ہو، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں ابراہیم علیہ السلام کو آسانی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الانبیاء میں فرمایا ہے، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہم سوچ سکتے ہیں؟ نارملی ایسا ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ آگ اپنے آپ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان انگاروں پہ چل رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، اور سب کچھ ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے دیکھیں تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الشعراء میں فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا. انہیں پورا یقین تھا. اور کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے گا 2 حصوں میں اور راستہ بن جائے گا، لیکن انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راستہ دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا. پورا یقین ہونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ابھی حالات اس طرف لگ رہے ہیں، ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ حالات بدل کے سب آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے. بس اس آزمائش میں ہمیں کھرا اترنا ہے، اللہ کی طرف پورا رجوع کرنا ہے، اللہ پہ پورا یقین کرنا ہے. کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو آزمائشیں پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی خیر نہیں دکھ رہی. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم کسی چیز سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے کس میں ہمارے لیے خیر ہے، کس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. بظاہر ہمیں کئی چیزیں بری لگتی ہیں، بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہ آزمائش بیماری جو ہے یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن
اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور وہ کیا خیر ہے وہ کئی بار ہم اس وقت نہیں جان پاتے، لیکن کئی وقت گزر جانے کے بعد، لمبے عرصے کے بعد کئی بار ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہوا تھا اس میں کتنی خیر تھی. اور آخرت میں تو جب ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی، تب ہم اس بات پہ پوری طریقے سے یقین کر پائیں گے کہ اس میں آزمائشوں میں ہمارے لیے خیر ہی خیر تھی. اس وقت جو لوگ اس وقت بیماری میں مبتلا ہو کے اٹھے ہیں، اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بیماری میں مبتلا کر لیتا. لوگ کہیں گے کہ ہماری جو جسم کی سکن ہے یہ اس دنیا میں پیل آف ہو جاتی، اتنی بھی تکلیف ہو جاتی تو بھی کچھ نہیں تھا ہمارے لیے. آخرت میں جب وہ خیر کا معاملہ دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اور آزمائشیں ہوتی، اور تکلیفیں ہوتی، اور پریشانیاں ہوتی، کیونکہ وہ آزمائشیں انہیں اس وقت کچھ لگیں گی ہی نہیں جب اتنا کچھ آخرت میں ملے گا. تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمارا دماغ جو ہے وہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے. ہم لوگ بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے. پردے کے اس طرف کی باتیں کیا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی جو ہم سٹوری پڑھتے ہیں، وہ جو واقعہ پڑھتے ہیں، اس سے بھی ہمیں کیا بار بار سکھایا جاتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے اس سے ہمیں. یہی سیکھ ملتی ہے ہمیں کہ ہر چیز کے پیچھے بہتری ہوتی ہے. We just need to put our trust in Allah and He has got a better plan for us. ہم ان چیزوں کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے، ویژولاائز نہیں کر پاتے، لیکن ان چیزوں میں بہت بہتری ہوتی ہے. جب ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ کیسے حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا، ایک غریب انسان کی کشتی میں چھید کر دیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت یہ لگا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا، کیونکہ ہی وہ انبیاء تھے، وہ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے حکمت تھی، اس کے پیچھے بہتری تھی. We need to understand کہ کچھ معاملے جو ہیں ہمیں لگتا ہے کہ this is not acceptable, this is not logical, this is not making sense، لیکن ان چیزوں کے پیچھے ایک بہترین وزڈم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ is more knowledgeable. اللہ knows everything. اللہ وہ بھی جانتا ہے ہمارے بارے میں جو ہم نہیں جانتے. تو ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ ہر چیز میں ہمارے لیے خیر ہے. We have to be optimistic. اگر ہمارے ساتھ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ جس آزمائش میں ہم ہیں وہ صحیح نہیں لگ رہی ہمیں، لیکن اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ بہتری کا معاملہ کرے گا. اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہر چیز میں خیر ہے. ہمیں خیر ملے گی، ضرور ملے گی. Perhaps we hate a thing, but it is good for you. It is good for us. اس بات پہ یقین رکھیں. اور ہمیں اس بات پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی آزمائشوں میں ہم سے دور ہو گئی چیزیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ہم سے دور کر لیا، ہم اپنے پاس لوٹا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہترین اجر دیں گے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کچھ لے لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور بہترین دے دیتے ہیں. شرط کیا ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس اجر کی گزارش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے لوگوں میں سے جو بھی اپنے آس پاس جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کو اگر وہ کھو دیتا ہے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ واپس اپنے پاس لوٹا لیتے ہیں اور وہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ
پہ پورا یقین کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے. سوچئے کتنی بڑی بشارت ہے. صبر کریں گے, اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت دیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صابر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آزمائے گئے تھے. بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس واپس لوٹا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لوٹا لیا. سوچئے, تصور کریے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین فوت ہوئے, ان کا انتقال ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے, سفر کر رہے تھے اور کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا. ان کی والدہ جو تھی بہت تکلیف میں تھی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور چھوٹے سے بچے ڈیزرٹ میں, صحرا میں اکیلے ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہوتے ہیں. کتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ رہا ہوگا ان کے ذہن پہ, اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور مدد کرے. پھر کارواں آتا ہے اور ان کو لے کے جاتا ہے. پھر ان کے دادا ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کے دادا کو بھی اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتے ہیں. ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ واپس بلا لیتے ہیں. ان کے جتنے بھی بیٹے تھے ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا. ایک پیرنٹ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ آزمائش یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا لے. ایک بچے کے لیے یہ تکلیف دہ سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لوٹا لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سخت آزمائشوں کو جھیلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صابر تھے. صبر کیا, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھی, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے, اللہ سے امید رکھنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اور جو صبر سے کام لیتا ہے, استقامت سے کام لیتا ہے, اس کے لیے آخرت میں بہترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کا وعدہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ رعد میں فرماتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہیں گے تم لوگوں پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو کچھ تم نے کیا, بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر. جو لوگ صبر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں پہ سلامتی ہے اور ان کو آخرت میں بہترین گھر ملے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو ان الفاظوں کے حقیقی معنی کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ سب اللہ کی نعمت ہے, وہ سب اللہ کا ہے. ہمارا مال, ہماری صحت, ہماری اولاد, ہماری زندگی سب اللہ کی ہے. ہمارا جسم, ہماری روح سب اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہم سب اللہ کے ہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ الانعام میں فرماتے ہیں, آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں, آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہمیں پورا یقین رکھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہر چیز ہے اور اللہ جب چاہے اس کو واپس لے لے. ہمارا کوئی اس پہ زور نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا، بس جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ تو موت تو آنی ہی آنی ہے، واپس ہر ایک کو لوٹنا ہے، بس ہم سب آگے پیچھے ہیں۔ جو پیچھے رہ جائیں انہیں صبر سے کام لینا ہے، اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ ہم پورے کے پورے صرف اللہ کے ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے۔ We belong to Allah and Allah can take us away from everyone whenever He wants. تو جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے بھی سکتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور ہمیں واپس خالی ہاتھ ہی لوٹنا ہے۔ تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور ہر چیز کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور صبر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ اور مشکلوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہوگا، سکون حاصل کر پائیں گے، اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ الرعد میں فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ مشکلوں کے وقت بھی سکون سے ہوتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ سکون سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آپریشن میں جی رہے ہیں، فلسطین کے لوگوں کو ہی اگر آپ دیکھ لیں، ان کے اندر کتنی ہمت ہوتی ہے۔ مشکلوں میں، پریشانیوں میں بس ان کے زبان سے کلمہ ہی نکل رہا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی جس سے انہیں محبت ہے وہ واپس اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے تو انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے انہیں شہادت کا درجہ دیا ہے، اور وہ اس میں مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تکلیف تو ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا میں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی معاملہ کرنا ہے، ہمیں بھی اللہ پہ یقین کرنا ہے، ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سکون رہتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مشکل حالات میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں، آسانی کے حالات میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کو ہم سے دور کرے گا، اور مشکل حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں، صدقہ زکوٰۃ دیں۔ صدقہ زکوٰۃ جو ہے ہمیں مشکلوں سے نکالتی ہے۔ Spend in the way of Allah. It can change difficulty into ease. مشکلوں کو آسانی میں بدل دیتا ہے صدقہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی بدل دیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ریمائنڈر ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے ان آزمائشوں میں ہمیں ڈالا، جو آزمائشوں میں پڑے ان کے لیے ایک بہت ہی جھنجھوڑنے والا ریمائنڈر رہا۔ جو آزمائشوں سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں، جن کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہم سیف ہیں، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ اصل میں اللہ انہیں بھی آزما رہا ہے۔ ریمائنڈرز ہے یہ ہمارے لیے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی بدل دیں، موت کو یاد کریں، پر موت آنی ہی آنی ہے، برحق ہے۔ یاد کریں، اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اپنی زندگی، اپنی غلطیوں پہ غور و فکر کریں، اللہ سے مغفرت کی گزارش کریں،
اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آسانی کا معاملہ کرے گا, ہماری زندگی اور ہماری آخرت کو بہترین بنا دے گا. غور و فکر کریں, غور و فکر کریں اپنی زندگی کے اوپر, اپنی زندگی کے مرحلوں کے اوپر, جن جن مرحلوں سے ابھی تک ہم گزرے ہیں, اپنی تکلیفیں, اپنی آزمائشوں کے اوپر. ریفلیکٹ, پونڈر, کانٹمپلیٹ. جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں, تکلیف میں ہیں, جن کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے, العفو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہم پہ رحمت کرے گا, ضرور ہمیں سکون دے گا. یاد رکھیں ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس سیکیور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی, جو بھی لوگ اللہ سے اچھی امید کرتے ہیں ان کو کبھی بھی نا امید نہیں کرتا ہے. اللہ never disappoint the one who seeks pleasure in him. سکون حاصل کریں, اپنے دل کی سکینت کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیہ عطا فرمائے. ہر رات کے بعد, ہر اندھیری رات کے بعد صبح آتی ہے, یاد رکھیں. ہر پریشانی تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے. جو لوگ اس وقت oppressed ہیں, جو لوگ فائنینشیل پرابلم سے گزر رہے ہیں, جو لوگ بھوک سے پریشان ہیں, درد سے پریشان ہیں, صحت سے آزمائے جا رہے ہیں, غریبی میں مبتلا ہیں, یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مطمئن کرے گا. ہمیں اتنا دے گا, اتنا دے گا, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راضی کر دے گا, ہمیں اچھی صحت دے گا, ہمیں سب کچھ دے گا, بہترین رزق دے گا. تو صبر کریں, صبر کریں بہترین صبر کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کر کے رہے گا. لیکن ایک اور شرط ہے کہ ہمیں صرف بیٹھ کے آئیڈیلی ہمیں بنا محنت کریں, بنا عمل کریں, یہ امید نہیں رکھنی ہے کہ آسانی ایسے ہی آ جائے گی. We should not forget that we are not to wait idly for the ease. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بے شک آسانی آئے گی, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا ہے, پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف توجہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے عمل بھی کرنے ہیں, محنت بھی کرنی ہے, اور اللہ کی طرف ہمیں پورا رجوع بھی کرنا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہے, اللہ پہ پورا یقین رکھنا ہے. اور اللہ کا یہ جو وعدہ ہے یہ ہمیشہ سچ ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا نمونہ ہے, اور انشاءاللہ یہ وعدہ جو ہے ہمارے لیے بھی سچ ہوگا. اس بات پہ ہمیں پورا یقین رکھنا ہے.